کیو ٹی وی رات ہفتے کی رات 8 بجے اور اتوار کی رات 8 بجے آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں یہ ترتیب وار پروگرام ہے، سلسلہ کے حوالے سے ہم چلتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم رک کر اپنے سلسلے کو وہاں روک لیتے ہیں، ترتیب کو بتدریج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی موضوع پر الگ سے پروگرام کر لیتے ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ تو جو پچھلا ہمارا ترتیب والا پروگرام تھا اس میں ہم نے غزوہ موتا شروع کیا تھا۔ یہ بہت اہم معرکہ تھا تاریخ اسلام کا، اور اس جنگ موتا کہتے ہیں اسے، غزوہ نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ رومیوں سے اس زمانے میں یہ مقابلہ تھا، رومی جو ہیں وہ سپر پاور کہلاتے تھے۔ سپر پاور کا تصور آپ جانتے ہیں، آج کے دور میں تو بہت عام ہے سپر پاور، اور ان سے ٹکرانا جو ہے وہ خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لشکر جب روانہ ہوا ہے، بھیجا گیا ہے ان سے لڑنے کے لیے، تو اس میں کیا کیا معاملات پیش آئے تھے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا تھا۔ اب میں اسے آگے بڑھاؤں گا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، اور آپ سوچئے کہ اس لشکر کے 3 سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، اور 3 کہا تھا کہ یہ شہید ہوں تو پھر یہ، اور یہ شہید ہو تو پھر یہ، اور یہ شہید ہو تو پھر یہ 3 سپہ سالار جو ہیں جن کا تذکرہ شجاع صاحب ابھی فرما دیں گے۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ جب لشکر روانہ ہو رہا ہے اور بہت بڑی جنگ پہ جانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جنگی ہدایات عطا فرما رہے ہیں۔ آج کے تناظر میں جسے ہم بہت ہی جدید دور کہہ رہے ہیں، گلوبلائزیشن کا دور کر رہے ہیں، اور ایک ایسا دور کہ جہاں اسلام پر دشمنان اسلام تانا زن ہیں، جہاں لمحہ لمحہ تنقیدیں کی جا رہی ہیں، جہاں اسلام کو ایک دہشت کا مذہب قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے حوالے سے اپنی فوج کو جو ہدایات دے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائے۔ شجاع صاحب کو زحمت دوں گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ بات بہت اہم ہے، بالکل اہم ہے، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی جب یہ ترتیب سے پروگرام ہمارا چلا تھا گفتگو کی تھی۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ سفیر کا قتل ہوا تھا، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فوج روانہ کر رہے ہیں، مگر آپ نے فرمایا یہ جنگ لڑنے نہیں، یہ جنگ خود سے نہیں شروع کی گئی، جی مسلط کی گئی نا، یہ جنگ مسلط ہوئی ہے، کیونکہ سفیر کا قتل جو ہے وہ جنگ کے مترادف ہوتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچو، جس مقام پر حارث کو شہید کیا گیا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا اسی مقام پر۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز اللہ کے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام کے پیش نظر محض جنگ نہیں، اسلام کے پیش نظر محض کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ پیش نظر ہے رب کی زمین پر رب کا نظام قائم ہو، اور بندوں کی غلامی سے نکل کر رب کائنات کی غلامی میں آ جائیں۔ یہ بدر میں، وہاں خیبر میں بھی ہوا ہے بالکل، کہ جب کوئی سردار آتا تھا دعوت پیش ہو رہی، تو جب لڑنے کے لیے مظاہرت ہوتی تھی اور چیلنج ہوتا تھا تو پہلے پیغام دیا جاتا تھا، ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں فرمایا کہ اس مقام پر پہنچنا تو وہاں کے لوگوں کو دعوت دینا، قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ۔ مگر کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قبول کر لیں تو فبہا، مسلمان ہیں، ختم، معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم۔ اور اگر نہ قبول کریں تو کافر ہی ہیں، جی لڑا جائے گا، لیکن کیسے لڑا جائے گا؟ جی، اب اس لیکن کی بات بہت تفصیل ہے۔ جی، لیکن کیسے لڑا جائے گا؟ دیکھیے اب کافروں سے بات ہو رہی ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کافروں سے جنگ ہوگی تو کیسے ہوگی؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اللہ کا نام لے کر جنگ کرنا۔ تمہاری جنگ تمہارے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، تمہاری خواہشات کے لیے نہیں ہے، ہوس گیری کے لیے نہیں ہے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، تمہاری جنگ بھی اگر کبھی ہو تو اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر جنگ کرنا اور اللہ کے نام سے جنگ کرنا۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اگر کبھی جنگ ہے اسلام میں، شرائط کے مطابق ہے، جس کی تفصیلات ہیں، تو اللہ کی خاطر ہے، اپنی خواہشات کے لیے نہیں، اپنے مال و دولت کے لیے نہیں، ہوس کے لیے نہیں، ملک گیری کے لیے نہیں، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے تمہاری لڑائی ہے۔ فرمایا کہ خیانت نہ کرنا اور بد عہدی نہ کرنا،
مراد کہیں اگر معاہدہ ہو جائے تو معاہدے کی پاسداری ہوگی، چاہے دشمن سے ہی ہو رہا ہے، چاہے دشمن سے ہو رہا ہے، چاہے دشمن سے ہو رہا ہے، کفار سے بھی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کی پاسداری کی جائے گی۔ اور خیانت نہ کرنا، خیانت میں یہ بھی اگر تمہیں فتح مل جائے اور مال ہاتھ آ جائے غنیمت کا تو اس میں خیانت نہ کرنا، وہ پڑھا تھا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک چادر چوری ہو گئی، ایک چادر اگر چوری کی اور تیر لگا تو فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے، اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ شہید ہوا، تفصیل آ چکی اس کی پہلے۔ فرمایا کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، یہ کمزور ہوتے ہیں، عورت فطری طور پر کمزور، بوڑھا کمزور، بچے کمزور، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ کوئی راہب، عیسائی راہب اگر اپنے گرجا گھر میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مشغول ہو اسے قتل نہ کرنا۔ ناظرین محترم ملاحظہ فرمائے، کوئی راہب اگر گرجا میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، تم سے مقابلے پر نہیں آیا ہے تو اسے قتل نہ کرنا۔ درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، دوسری روایات میں آتا ہے جانوروں کو نہ مارنا، اور بلڈنگوں کو نہ گرانا، عمارات کو منہدم نہ کرنا۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، عمارتوں کو نہ گرانا۔ ہاں، اسلام کے بارے میں کسی نے کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اسلام کی تعلیم کی بنیاد پر قائم کیا جائے، سنی سنائی بات یا کسی کے غلط طرز عمل کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جائے گی۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں جس کسی نے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیسے باشد، اگر کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اپنی عقل کی بنیاد پر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یا کسی کے غلط طرز عمل کو دیکھ کر وہ رائے قائم نہ کی جائے۔ اسلام وہ ہے جو رب کائنات کی کتاب نے پیش کیا، اسلام وہ جو ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے پیش کیا، اسلام وہ ہے جو رسالت معاب علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوگا، ہم وہی سنا رہے ہیں۔ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، گرجا گھر میں راہب عبادت میں مشغول ہے اسے قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، جانوروں کو نہ مارنا، عمارات کو منہدم نہ کرنا، بلڈنگوں کو ڈسٹروائے نہ کرنا۔ جنگ صرف ان سے ہوگی جو سامنے ہتھیار لے کر آئیں گے لڑنے، اور آ کر کھڑا ہو گیا ہے لڑنے کو، جو لڑنے کے لیے۔ دیکھیں نا، اب تو مسئلہ بالکل یہ ہو گیا نا، ایک آدمی ہتھیار لے کے کھڑا ہو گیا، اگر آپ نے اسے نہیں مارا تو وہ آپ کو مار دے گا، جی وہ تو آئے جنگ کے لیے۔ تو اگر وہ ہتھیار لے کر، لیکن اگر وہ ہتھیار پھینک دے، ہتھیار پھینک دے یا معافی کا خاص گار ہو جائے عین میدان جنگ میں، تو کہا کہ معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اور عرض کروں، سورہ توبہ پڑھیں، شدید ترین الفاظ مشرکین کے بارے میں سزا کے حوالے سے دنیا کے اعتبار سے آئے سورہ توبہ میں، جہاں ملے ان کی گردنیں اڑا دینا، تفصیل ہے اس پورے پروسیس کے اندر، لیکن وہاں قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر ان مشرکین میں سے حالت جنگ میں، میدان جنگ میں بھی تم سے کوئی پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو، قرآن کو سن لے، پھر اس کے جائے امن پر پہنچا دو۔ گن پوائنٹ پہ قبول نہ کروانا اسلام، جبرن اسلام قبول نہ کروانا، اس کے جائے امن پر پہنچا دو۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ توبہ سن 9 ہجری میں آ رہی ہے، 21 سال ہو گئے ان کو سناتے سناتے، قرآن کہتے نہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ حجت تمام کروانا چاہتا ہے۔ ذرا ملاحظہ، جنگوں کے عملے سے ملاحظہ فرمائیے کہ حالت جنگ میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی اللہ کا دشمن اگر پناہ مانگ لے تو اسے پناہ دے دو اور اسے پیغام سنا دو اللہ کا، اور صرف پیغام سنا ہی نہ دو بلکہ سنانے کو حفاظت کے ساتھ، اس کی زندگی کی سلامتی کے ساتھ، اس سے اچھا دین دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اسلام، سلامتی کا دین، یہ ہے اسلام۔ پتہ نہیں کس قسم کی چیزوں کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کہ اگر کافر جو ہے میدان جنگ میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہے، پناہ مانگ لیتا ہے، اسے پناہ دے دی جائے، ہتھیار نہ اٹھایا جائے، اس کی گردن نہ کاٹی جائے، اسے اور پھر گن پوائنٹ پر اسے اسلام قبول نہ کرایا جائے کہ کلمہ پڑھ تو نے معافی مانگی، اسی میدان میں کلمہ پڑھ تو چھوڑوں گا، چھوڑ دیا جائے، اسے پیغام سنا دیا جائے، اسے اس کے امان کی جگہ پہنے، اسے اس کے لوگوں میں واپس بھیج دیا جائے امان کے ساتھ۔
اب وہ اگر اپنی مرضی سے اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن حجت تمام کر دی، یہی مطلب ہے؟ اس کو فری ول دی جائے، اللہ نے دی ہے نا، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، قبول۔ اور اللہ کے کلام اور ہمارے دین کے پیغام میں بڑی جان ہے، بہت طاقت ہے۔ اب زور، یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ پیغام پہنچے اور وہ قبول نہ کرے؟ اور جب یہ طرز عمل ہو کہ میدان جنگ میں آپ اور میں اس کو معاف کر بیٹھے ہوں، تو کیا ہم نے اس کے دل کو جیت نہیں لیا ہوگا؟ اور پھر اس کو فری ول کے ساتھ قبول کرنے کی چوائس دے کر اس کو واپس لوٹا رہے ہوں، یہ بات اس کے دل کو جیت نہیں لے گی؟ یہ اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ بنیادی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دیکھیے آج جو اسلام کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جی، جو نوجوان نسل کے سامنے اسلام پیش ہو رہا ہے، جو دنیا کے سامنے اسلام پیش ہو رہا ہے، جی، جو غیر مسلموں کے سامنے، اس میں تو اسلام کا ایک خوفناک تصور پیش ہو رہا ہے۔ دیکھیے پیش کرنے والے بھی دیانتداری کے ساتھ پیش نہیں کرتے، نمبر ایک۔ اسلام کے دشمن بھی ہیں، اندرونی بیرونی بھی، جو کبھی نہیں چاہتے کہ صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہو۔ پھر ظاہری بات ہے کہ اسلام، کیونکہ وہ اسلام وہ دین ہے جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے کر جاتا ہے، اور وہ اگر قائم اور نافذ ہو جائے تو جو ظالم اور جابر بندوں کو غلام بنائے بیٹھے ہیں ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ صحیح تصویر سامنے آنے نہیں دینا چاہتے۔ تفصیل میں تو نہیں جاتا، ناراض ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہمارے کرتا دھرتا کو بھی جو بھی ہیں، ذمہ داران کو بھی جو بھی ہیں، ہمارا میڈیا جو بھی رن کر رہا ہے، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم نے جو دلیل پیش کی، اسلام یہ نہیں ہے، ہاں جو ابھی ہم نے پیش کیا یہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت سے، جو ابھی ہم نے پیش کیا یہ رسالت مآب علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہے، یہ اسلام ہے۔ اور قرآن کی آیات بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی، مگر کم از کم جو مسلمان ہیں انہیں غیروں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، انہیں غیروں کی زبان اور میڈیم سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں قرآن کی سورس پر جانا چاہیے، حدیث کی سورس پر جانا چاہیے، سیرت اور سنت کی سورس پر جانا چاہیے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے، سنت تو یہ بتاتی ہے، حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ اسلام ہے جو رب کائنات نے وحی کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہمیں اور انسانیت کو عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، اسلام کی یہ تصویر ہے، اور جو تصویر ہم پیش کر رہے ہیں اس میں بھی شامل، جو تصویر ہم لوگ پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ ایک وقفہ لے کر آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی